MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया था, जो 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। मरियम नवाज के असेंबली आने पर अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए, जबकि लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान पहुंचे। असेंबली चैम्बर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज ने की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असेंबली को भी मदऊ किया गया था, जबकि PTI ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की मुआवनत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब को रुकन पंजाब असेंबली बनाने का फैसला किया गया है। मरियम औरंगजेब को रुकन पंजाब असेंबली बनाने का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मुशावरत से किया। नून लीग की सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिवा सीनियर पार्टी क़यादत को सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे, जबकि हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ देंगे। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगी। उस्मा बुखारी पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मा बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब होंगी। मुस्लिम लीग नून सिर्फ खातून को बाइख्तियार बनाने की बात नहीं करती, जिस खातून में आगे बढ़ने की सलाहियत होती है उसको मौका फराहम करती है। दौरान इद्दत निकाह केस फैसले के खिलाफ बानी PTI और अहलिया का अदालत से रुजू। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीवी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने सजा के खिलाफ अपील दायर की। बैरिस्टर सलमान सफ्दर, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी और उस्मान रियाज गुल पैरवी करेंगे। PTI का कोई भी कदम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। बैरिस्टर गोहर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना था कि PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा, मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था, साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो नुकसान होगा। आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध की मुलाकात। अवामी फलाह व बहबूद के कामों को सराहा। गवर्नर सिंध ने पंजाब की अवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध को PSL मैच देखने की दावत दी। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इजरायली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के मुकामी हुकाम ने एक बार फिर इजराइल और अमरीकी इंतजामिया को जारी जराइम का जिम्मेदार करार दे दिया। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया तबाहकुन जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करे, जो इजरायली फौज गजा के शहरियों के खिलाफ जारी रखे हुए है। पुलिस की इमारतों में शादी ब्याह और जोड़ों के फोटो सेशन समेत दीगर तकरीबात का रुझान फ़रोग़ देने लगा। ज़लई पुलिस ऑफिस लिया में भी शादीशुदा जोड़े की रुखसती का तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, एहलकार और लेडीज़ पुलिस बने बाराती पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में रुखसती की मुनाक़िद की गई। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया था, जो 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। मरियम नवाज के असेंबली आने पर अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए, जबकि लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान पहुंचे। जबकि असेंबली चैम्बर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने की।
پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جبکہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں نہ ملنے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ مریم اورنگزیب مریم نواز کی معاونت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کو رکن پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کو رکن پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف نے مشاورت سے کیا۔ اکاڑہ کی تحصیل دیپالپور گلشن مدینہ کالونی میں فلٹر واٹر پلانٹ کو حکومت پنجاب نے 1,56,00,000 میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے تعمیر تو کر دیا، لیکن گزشتہ 5 سال سے فلٹر واٹر پلانٹ کو تالے لگا دیے گئے تاکہ علاقہ مکین صاف پانی سے مستفید نہ ہو سکیں۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں افتخار پیرزادہ سے۔ جی میں اس وقت واٹر پلانٹ گلشن مدینہ کالونی دیپالپور موجود ہوں۔ حکومت پنجاب نے 1,56,00,000 روپے کے فنڈ سے صاف پانی کے لیے واٹر پلانٹ تعمیر تو کر دیے، لیکن افسوس صاف پانی کے حصول کے لیے علاقہ مکین مستفید نہ ہو سکے، جس کی بنیادی وجہ دیپالپور میونسپل کمیٹی میں کرپٹ افسران نے وسیع پیمانے پر کرپشن کی 58,59,000 سے تعمیر شدہ سرکاری فلٹر واٹر پلانٹ میونسپل کمیٹی کے رحم و کرم پر عرصہ 5 سال سے بند پڑا ہے۔ تو اس حوالہ سے میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بند پڑا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اس کو اوپن کیا گیا؟ جی السلام علیکم۔ یہ بھائی جان اتنے کوئی ویکھن والا ہی کون جی، یہ بڑی دیر تو بند پیا ہے جی۔ یہ سانوں اتنے 10-12 سال ہو گئے اسی جدوں دے آئے یہ ایویں ہی پیا ہے بس۔ اتنے گاہ ہوئے گا اسی کدے اتنے لیلے بن دیں کدے مجھاں بن دیں، کوئی اتنے سرکاری بندہ کوئی کچھ نہیں آتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس ایویں ہی کھاتا چلا کھڑا ہے جی۔ تے گورنمنٹ نو تے حکومت نو تے اطلاع دینا چاہتے ہیں بھی اتنے کوئی غور کرو، آخر یہ تعمیر کیتا ہے تے یہ کوئی چلاؤ، یہ کوئی حساب لاؤ یا پھر یہ ویسے ہی ڈھا دو، یہی ان حل ہے بس۔ جی واٹر فلٹر پلانٹ کے تالے بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ حکومت پنجاب سے التماس ہے ڈپٹی کمشنر اکاڑہ کو فوری طور پر احکامات جاری کریں تاکہ فلٹر واٹر پلانٹ کے تالے کھول کر بحال کیا جا سکے تاکہ پینے کے صاف پانی سے لوگ مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ افتخار پیرزادہ، MM5 نیوز، تحصیل دیپالپور۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاہلیاں والا جہلم میں منعقدہ 3 روزہ سالانہ اسپورٹس گالا 2024 اور ثقافتی میلہ 22 فروری 2024 کو فیسٹیول کا شاندار افتتاح ڈپٹی کمشنر جہلم کیپٹن ریٹائرڈ سمیلہ فاروق نے کیا۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہد سعید قریشی نے اپنے استقبالیہ کلمات میں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں صحافی برادری کی طرف سے اور اسپیشلی MM5 نیوز کی جانب سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سپورٹس گالا 2024 اور کلچرل فیسٹیول گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاہلیاں والا جہلم کا دوسرا دن انعقاد پذیر ہے۔ آج کے دن ہونے والے مقابلہ جات میں 400 میٹر ریس BS بوائز، 800 میٹر ریس BS بوائز، سپون ریس BS گرلز، ٹگ آف وار، کرکٹ اور بیڈمنٹن کے مقابلہ جات سپورٹس گالا 2024 کے دوسرے دن انعقاد پذیر ہونے ہیں، اور یہ 3 روزہ سپورٹس گالا اس کا تیسرا دن ہفتے والے دن ہوگا، جس کے اندر اور یہ باقی گیمز شروع ہو چکا ہے۔ اور ڈی سی جہلم سے کالج ہاسٹل تک روڈ کی تعمیر کی خواہش کا اظہار کیا، جسے ڈپٹی کمشنر جہلم سمیلہ فاروق نے منظور کرتے ہوئے موقع پر مجاز افسران کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اپنے خطاب میں کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا اور طلباء پر زور دیا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ BS کیمسٹری، اکنامکس، انگلش، IT، ریاضی اور انٹرمیڈیٹ سمیت مختلف پروگرام سے کالج کے 1000 سے زیادہ طلباء و طالبات نے جوش و خروش سے اس اسپورٹس اور ثقافتی فیسٹیول میں حصہ لیا۔ مختلف صوبوں کے ثقافتی لباس میں ملبوس طلباء و طالبات نے پاکستان کے ثقافتی تنوع کو نمایاں کیا۔ شرکاء کی جانب سے ثقافتی نغمے پیش کیے گئے اور ساتھ ہی دلفریب رقص بھی پیش کیا گیا۔ 100 میٹر ریس، 400 میٹر ریس، 800 میٹر ریس، 3 ڈانگ ریس، مٹکا چاٹی ریس، لوڈ بیئرنگ، شارٹ اپ اور سلو سائیکلنگ، ٹگ آف وار اور کرکٹ سمیت کئی کھیل کھیلے گئے۔ طلباء نے بریانی پکانے کے مقابلے میں بھرپور حصہ لیا۔
طلبہ نے پورے پروگرام کے انتظام میں بہت احترام اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اسپورٹس گالا کے پہلے دن کا اختتام کالج کے قابل پرنسپل کی اہم نوٹ تقریر کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ میں تقسیم انعامات کے ساتھ ہوا۔ پرنسپل نے اسپورٹس بورڈ کمیٹی کی کاوشوں اور نان ٹیچنگ سٹاف اور طلبہ کی محنت کو سراہا۔ اس موقع پر بابا جی عرفان الحق نے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی ہے۔ سپورٹس ایک بہت بڑا سورس ہے اور لوگوں کو آگے بڑھنے کے روٹ دیتا ہے، مقابلہ کرنے کی جرت پیدا کرتا ہے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، پوری اقوام میں مقابلے ہیں، پورے لوگوں میں مقابلے ہیں اور آگے بڑھنے کے چانسز ہیں۔ سپورٹس آگے بڑھنے کے راستے آپ پہ کھولتی ہے اور آپ میں جرت پیدا کرتی ہے۔ جرت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جیت پہ اوور ایکٹ نہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ٹائم مینجمنٹ اس میں آدمی سیکھتا ہے اور مینجمنٹ سیکھتا ہے، اوبیڈینسی اپنے لیڈر کی، اپنے قائد کی سیکھتا ہے، ڈپریشن سے بچتا ہے، مایوسی سے بچتا ہے، شکست کے بعد دوبارہ ابھرنے کے انداز سیکھتا ہے۔ تو سپورٹس جو ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے تیر اندازی لوگوں سے کروائی، گھوڑ سواری کروائی، تیراکی کروائی اور خود اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ دوڑیں لگوایا کرتے تھے۔ تو سپورٹس بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ کھیلوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا دھیان کرتے ہیں اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر، وہ کرمنل نہیں رہتے۔ ملک کو کرائم سے بچانے کے لیے جتنا بھی کھیلوں کے میدان کو آپ پروموٹ کریں گے، اتنا آپ کرائم کے قابو پا لیں گے اور لوگ کبھی بھی، کیونکہ انسانی سسٹم یہ ہے، کسی نہ کسی حرکت میں، کسی نہ کسی مقابلے میں انسان موجود رہتا ہے زندگی بھر۔ اس کے نظم و ضبط کے اندر آ جانے سے اس کے وہ مقابلے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں اور کرمنل ایکٹیویٹیز سے معاشرے کو بچانے کے لیے بہت اچھی یہ تقریب ہے۔ ہم نے بھی یہ بہت حصہ لیا ہے، جیسے کرکٹ میں لیا ہے، بیڈمنٹن میں لیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے۔ یہ کھیل سے جڑنے چاہیے تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے، ہر کسی کو حصہ لینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنے قابل ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے نہ صرف ہماری صحت بنتی ہے، مطلب بہت سے ہماری قابلیت باہر آتی ہیں، اس وجہ سے اس اسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ نادرا آفس اوستا محمد کی منمانیاں عروج پر ہیں۔ عوام دھکے کھانے پر مجبور ہو گئی۔ مرد و خواتین لمبی قطار میں انتظار کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن نادرا کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر سسٹم کا خراب ہونے کا بہانہ بنا کر قطار کو آہستہ چلا کر عوام کو اذیت دینا اب عام کا معمول بن گیا۔ افسران کی منمانیاں عملے کی سفارشی ٹولہ بغیر ٹوکن والے افراد کو پہلے فارغ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور نادرا کی عوام کے ساتھ اس ناروا سلوک کے خلاف سیاسی اور سماجی ورکرز بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ادارے کے اعلیٰ عہدیدار اس بابت سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے عملے کو عوام دوست رویے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مسائل کو فوری حل کریں تاکہ شہری لمبی قطاروں اور غیر ضروری انتظار سے بچ سکیں۔ السلام علیکم۔ آداب۔ صبح سے ہم جو ہے یہاں سے آئے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی سن نہیں رہا ہے۔ بڑے بڑے وڈیرے آتے ہیں، صرف ہلو کرتے ہیں، بھائی جلدی ان کو چھوڑو، میرے بچے آئے ہوئے، دوسروں کو بچے نہیں ہیں، دوسروں کو عورت نہیں، یہ ان کے عورتیں وڈیروں کے جو اپنے لاٹھی کے ساتھ کلیشن کے ساتھ آ کر یہاں ٹھہر کر بچوں کو بولتے ہیں کہ جاؤ جلدی اندر فنگر لگا کر آتے ہیں۔ اگر غریب آتا ہے ان کے ساتھ جو ہے پیسے لے کر 500 یا 1000 دے دو پھر آ جاؤ۔ ہاں، بوڑھیاں عورت ابھی بھی دیکھو، چل کر دیکھیں، 10 دن کے ٹوکن کٹے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی سن ہی نہیں رہا ہے ہمارا بات غریبوں کا۔ یہ وڈیروں کا کام ہے، یہ جو ہے سارے وڈیروں کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں۔ مہربانی۔ السلام علیکم سر، ہم ادھر آئے ہیں ٹوکن لینے کے لیے سر۔ صبح سے آتے ہیں، شام کو بولتے ہیں آؤ، کوئی سسٹم نہیں ہے ادھر، بولتے ہیں کام نہیں کر رہا ہے، پھر 2 دن لگ جاتے ہیں۔ ہم مزدور آدمی ہیں، ڈیلی کمانے ہیں، ڈیلی کھانے والے ہیں۔ سندھ میں جاتے ہیں 24 گھنٹہ سروے ہوتا ہے، نادرا کھلا ہوتا ہے، ادھر آ جاؤ تو بھائی فلانا افسر نہیں ہے، فلانا نیٹ کام نہیں کرتا ہے، پھر ہم دوبارہ واپس چل جاتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے ساتھ یہ بے فارم کے نمبر بھی نہیں دیتے ہیں۔ بس نادرا والوں کو یہی کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اپنا جو ہے نا درست کرو، جو بھی مسائل عوام کے لیے آپ پیدا کر رہے ہو یہ آپ غلط کر رہے ہو، ورنہ ہم جو ہے نا اے سی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا چینج کریں اور بندے لائیں
जो है ना स्टाफ को बढ़ाएं, स्टाफ को बढ़ाकर जो है ना आवाम को सहूलत दें। रोहिला वाली के नवाही इलाके कलरवाली में शहीद मोहम्मद आसिफ की कब्र पर डीएसपी जतोई खालिद बिलाल और एसएचओ थाना शहर सुल्तान नासिर अब्बासी की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिला वाली के नवाही इलाके कलरवाली में, जहाँ पर डीएसपी जतोई बिलाल खालिद साहब और एसएचओ थाना शहर सुल्तान नासिर अब्बासी साहब कलरवाली तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने शहीद आसिफ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई है, उन्होंने फातिहा खानी की है। इस मौके पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आप हमें बताइएगा शहीद की जो मौत है वो कौन की हयात है, क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने फरमाया है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो हमें अपने डिपार्टमेंट, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शहीद आसिफ की शहादत पर फ़ख्र है। और आपको और मुझे तमाम मुसलमानों को पता है कि हमारा ये यकीन है कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। और हमने भी इंशाअल्लाह ये अहद किया हुआ है कि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट है ये शहीद आसिफ हमेशा ज़िंदा रहेगा। हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हमारे आरपीओ साहब कैप्टन सजाद मंच साहब, डीपीओ साहब, तमाम जो हैं आईजी साहब ने जितने भी शोहदा हैं, सिर्फ़ शहीद आसिफ की फ़ैमिली के लिए नहीं, पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ शोहदा हमारे हैं, हमारे आईजी साहब ने उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ को प्रोटेक्ट किया है, उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत से काम किए हैं। तो हम भी इंशाअल्लाह उनका साथ बता रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे जब तक पुलिस ज़िंदा है शहीद आसिफ इंशाअल्लाह और बाकी शोहदा भी ज़िंदा रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जब तक पुलिस ज़िंदा है इंशाअल्लाह ताला शहीद भी ज़िंदा रहेगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।